السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہر بار کی طرح اس بار بھی بہترین مضمون کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آپ حضرات کو آج کا ہمارا مضمون پسند آئے گا۔ معزز ناظرین اکرام، آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے، جس حال میں بھی ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ حضرات کو خیر و عافیت سے رکھے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں ایمان والا بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس امت کا مرتبہ پہلے کی قوموں اور خاندانوں سے بڑا ہے، اور امت سب سے آخر میں آئی ہے اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اس امت کا یہ اعزاز ہے، اور یہ امت بڑی قربانی اور مشکلوں سے امت بنی ہے۔ اسی اعتبار سے آج کا ہمارا مضمون ہے، ایک بہت بڑے اللہ والے ایک دور کے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے جو پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں قرآن پاک کی صورت میں پھیلایا، نیک بندوں نے اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اس کی تبلیغ بھی کی۔ درس و تدریس بھی اس تبلیغ کا ایک ذریعہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک مدرسے میں استاد ایک حوض کے کنارے اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے۔ اس دوران ایک بزرگ ٹہلتے ہوئے اس طرف آ نکلے۔ مسافر معلوم ہوتے تھے، کپڑے گرد میں اٹے ہوئے اور جوتے پھٹے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر سنتے رہے، پھر بولے، اس کتاب میں کیا ہے؟ استاد نے نرمی سے جواب دیا، حضرت، ہاتھ سے لکھی ہوئی اس کتاب میں وہ کچھ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ بزرگ نے کہا، دکھاؤ۔ پھر کتاب ہاتھ میں لی اور پانی سے بھرے حوض میں پھینک دی۔ استاد جو بچوں کو پڑھا رہے تھے پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کر کہا، یہ آپ نے کیا کر دیا حضرت؟ میری ساری محنت ضائع کر دی۔ بزرگ نے کہا، ارے روتا کیوں ہے، ٹھہر جا۔ یہ کہہ کر حوض میں ہاتھ ڈال کر کتاب نکالی اور استاد کے ہاتھ میں تھما دی۔ کتاب اسی طرح خشک تھی جیسے پہلے تھی۔ استاد حیران رہ گئے، پوچھا، حضرت یہ کیا؟ بزرگ نے کہا، میاں وہ یہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بزرگ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے اور استاد گم سم کھڑے رہ گئے۔ حواس بحال ہوئے تو پیچھے دوڑ پڑے اور ان سے لپٹ گئے۔ بچوں، یہ بزرگ تھے شمس تبریز، اصل نام شمس الدین، اور استاد مولانا جلال الدین رومی کے نام سے مشہور ہوئے، جن کے بارے میں آج آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ 4 ربیع الاول 604 ہجری اور سن 1270 30 ستمبر کو جمعہ کے روز افغانستان کے قدیم شہر بلخ میں پیدا ہوئے۔ والد شیخ بہاؤالدین عالم و فاضل بزرگ تھے۔ رومی کا شجرہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے۔ صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے رومی کے بچپن ہی میں پیشین گوئی کر دی تھی کہ یہ لڑکا بلند مقام پائے گا۔ رومی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی، پھر ان کے ایک مرید سید برہان الدین، جو اپنے زمانے کے بڑے عالم اور محقق سمجھے جاتے تھے، رومی کی تربیت کرتے رہے۔ حضرت نے افغانستان سے ہجرت کی۔ رومی کی تقریباً عمر 14 سال تھی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 14 سال تھی جب افغانستان سے ہجرت کیے تھے۔ جب 1220-21 میں افغانستان پر منگولوں نے، جو بعد میں مغل کہلائے، حملے شروع کر دیے۔ جنگ و جدل کے ان حالات میں متاثر ہو کر ان کے والد نے ہجرت کا ارادہ کیا۔
بغداد، حجاز اور شام سے گزرے، آخر سلجوقی شہزادے علاء الدین کیقوباد کی درخواست پر جنوبی ترکی کے قدیم شہر قونیہ پہنچ گئے۔ 24 سال کی عمر تک مولانا رومی نے حساب، منطق، طبیات، سیاست، فلسفہ اور اخلاقیات کے ساتھ قرآن و حدیث کا باغور مطالعہ کیا۔ مختلف درسگاہوں سے مزید علم حاصل کرتے رہے اور 34 برس کی عمر میں مسلمہ عالم بن گئے۔ 27 جمادی الثانی 642 ہجری 30 نومبر 1240 پر 4 کو بدھ کے دن جب مولانا شمس تبریز سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی، اس وقت ان کی عمر 37 سال تھی اور شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ 60 سال کے تھے۔ اس ملاقات نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ مولانا رومی اور دینداری۔ مولانا رومی اپنی زندگی میں کثرت سے ریاضت کرتے رہے، 10-20 دن کے مسلسل روزے رکھتے اور ہرگز کچھ نہ کھاتے۔ نماز پڑھتے وقت چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ کئی مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت کرتے اور انہی 2 رکعتوں میں صبح ہو جاتی تھی۔ ایک بار نماز کے دوران رو دیے، سردی کی شدت سے آنسو چہرے پر جم گئے۔ یہ مولانا جلال الدین رومی کی وہ تصنیف ہے جس میں انہوں نے قرآنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ افلاطونی خیالات، عیسائیت، یہودیت، مجوسیت اور ہندو نظریات بھی شامل کیے ہیں۔ اس کتاب کے 6 جلد ہیں۔ اصل کتاب فارسی زبان میں ہے، لیکن اس کا ترجمہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہو چکا ہے۔ اس میں 2626 اشعار ہیں۔ روحانی تربیت کے لیے یہ ایک بنیادی کتاب ہے۔ مولانا رومی علامہ اقبال کے روحانی مرشد تھے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جس کے آج ہم اشعار بہت مزے سے اور اپنی زندگی تبدیل کرنے کے اعتبار سے بہت سنتے ہیں، ان کے روحانی استاد تھے۔ حضرت کی وفات جو ہے طویل بیماری، نقاہت اور درست تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے 6 جمادی الثانی 672 ہجری 17 دسمبر 1273 پیر کے روز مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے۔ آپ کی وفات کے 1 ہفتے بعد آپ کی چہیتی بلی بھی مر گئی۔ اسے آپ کی خبر کے برابر میں دفن کر دیا گیا۔ مولانا کے بعد ان کی پوتی اور ان کے دوسرے بیٹے سلطان ولید کی بیٹی ایک عرصے تک اپنے دادا کی افکار کی نشر و اشاعت کرتی رہی۔ یہ وہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کے آج ہم اشعار اور ان کی حکمت کی باتیں بہت پڑھا کرتے ہیں، اور آج کل